نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سیریز کا آج سبق نمبر 54 پڑھتے ہیں۔ اس سیریز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ایمان افروز مناظر، محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیازی شان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انقلابی پالیسی اور عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادگار مجالس کا تذکرہ، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے تقاضے اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت وغیرہ، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنی امت کے ساتھ بلکہ ہر مقتدا کو اپنی متبعین اور منتسبین کے ساتھ ایک خاص قسم کی شفقت و مہربانی کا تعلق ہوتا ہے، جس طرح ہر شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس تعلق کی وجہ ان کی قدرتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پائیں۔ اس شفقت و رافت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سب پیغمبروں سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت سے قلبی تعلق ہے، ظاہراً بھی کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں اور باطناً بھی امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی شریک ہوتے تھے، اور ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تو آپ کو کڑن ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، دوا بتاتے تھے، مریض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے، تکلیف سے بچانے کے لیے ان امور کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی خواہش ہے جو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بار بار ظاہر ہوئی کہ آپ کی امت دوزخ میں نہ جائے، اور جن کی بدعملی اس درجے کو کہ ان کا دوزخ میں جانا اور کچھ عذاب پانا ناگزیر ہو، ان کو کچھ سزا پانے کے بعد نکالا جائے۔ اس لیے امت محمدیہ پر لازم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا اتباع کریں اور سب آپس میں رحمت شفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت میں رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس یعنی بشر سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کے بعد نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں۔ یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر خصوصاً مسلمانوں پر بے حد مہربان و شفیق ہمدرد ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز اس آیت میں اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 قسم کی صفات بیان فرمائی ہیں، جو کہ یہ ہے: من انفسکم، نمبر 2 عزیز علیہ ما عنتم، نمبر 3 حریص علیکم، نمبر 4 رؤوف، نمبر 5 رحیم۔ نمبر 1 من انفسکم، اس صفت کو ذکر کرنے سے مقصود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسبی حسبی طہارت پاکیزگی و بلندی کو بیان کرنا ہے۔ گویا یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے قبیلے و خاندان سے ہیں جس کے حالات صدق و امانت، عفت و سیانت دیانت ابتدائی عمر سے تمہیں معلوم ہے، کوئی غیر نہیں جس سے واقف نہ ہو، اور نہیں یہ کہ تمہارے ملک اور تمہاری قوم کا شخص ہے جو تمہارے لیے باعث فخر و رحمت ہے۔ بعض نے انفس کو نفیس سے لیا ہے، یعنی سب سے افضل اشرف ہے۔ اور جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری دور تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سارے آباء و اجداد جاہلیت کے نکاح کے طریقوں سے پاک رہے ہیں۔ نمبر 2، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا دشواری، دکھ درد میں پڑ جانا اور گمراہ ہو جانا، ہلاک ہونا، جسمانی روحانی مالی مشکلات میں مبتلا ہو جانا اور تمہارا حق سے منہ موڑنا، وہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نہایت گراں گزرتا ہے۔ واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ صفت نمبر 1 مومنین، نمبر 2 کفار، نمبر 3 منافقین، تینوں کے حق میں تھی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مومنین کے حق میں بھی شفقت فرماتے تھے کہ ایمان کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر دائمی عذاب نہ ہوگا، لیکن معصیت سے بھی تکلیف ہوگی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تکلیف بھی ان کو نہ پہنچے۔ نمبر 2 منافقین کا نفاق بھی آپ پر بڑا ہی شاق گزرتا تھا، وہ دنیا کے لیے بیہودہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے بن کر کھلے کافروں سے باطن میں بدتر ہو رہے ہیں کہ انجام ان کا کفار طرح دائمی عذاب ہوگا۔ نمبر 3 کفار، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو کفار کفر شرک میں دیکھتے اور یہ خیال فرمایا کرتے کہ یہ لوگ کس انجام بد کا شکار ہونے والے ہیں، یہ لوگ کیوں کر اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ہلاکت کنواں کھود رہے ہیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دل رحم پرور کو نہایت صدمہ پہنچتا تھا اور نہایت صدمہ ہوتا تھا۔ بسا اوقات یہ کیفیت اس قدر بڑھ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی و تسکین کے لیے اپنا کلام پیغام بھیجنا پڑتا۔ چنانچہ سورہ یاسین میں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یعنی ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہونی چاہیے، بے شک ہم سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ نئی سورہ آل عمران میں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یعنی کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والوں کی حالت سے آپ غمگین نہ ہو۔ اسی طرح سورہ یونس میں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یعنی اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ اس طرح سورۃ الحجر میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کافروں کو کچھ غم نہ کریں اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 میں یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یعنی یا رسول جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر رہتے ہیں وہ آپ کو مغموم نہ کریں۔ اس طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 33 میں قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح سورہ لقمان آیت نمبر 23 میں وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یعنی اور جو شخص کفر کرے ثواب کے لیے اس کا باعث غم نہ ہونا چاہیے، ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اس طرح سورۃ النحل آیت نمبر 127 میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یعنی ان پر غم نہ کیجیے اور جو کو یہ تدبیر کیے کرتے ہیں اس سے دل تنگ نہ فرمائیں۔ اس طرح سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح تحمید کرتے رہیے اور نماز پڑھنے والوں میں رہیے۔ نمبر 3 حریص علیکم، جب رزق کا استعمال اعلیٰ کے صلہ سے کیا جاتا ہے تو اس کے معنی شدت طلب کے ہوتے ہیں، اس لیے آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہمارا نبی تو لوگوں کی نفع رسانی کا کمال طالب و شائق ہے۔ بیان کردہ آیت سے واضح طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنی نوع آدم کے مفاد اور رفاع و صلاح کی آرزو بدرجہ کمال تھی۔ چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 104 میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یعنی بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہے۔ نئی سورہ نحل آیت نمبر 37 میں کہ ان تحرص علی ہداہم، سو ان کے راہ راست پر آنے کی آپ کو تمنا ہو تو کچھ نتیجہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتا ہے اس کے عناد کی وجہ سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے لیے اس بات کے حریص ہیں ان کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہوں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منتہی نظر اور کمال آرزو یہی تھا کہ تمام عالم کے سر
ایک ہی مالک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، رب واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متفق بنانے والا ہو۔ ذرا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان دعاؤں پر نظر ڈالو جو وقتاً فوقتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے حق میں فرمائی ہیں۔ وفات سے ایک ماہ پہلے ایک خطبہ کے آغاز میں فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرو، ایک کے بعد دوسری دعا اور دوسری کے بعد تیسری، گویا دعا اور برکت دیتے تھکتے ہی نہیں تھے۔ یہ اسی صفت حریص علیکم کا ظہور ہے۔ نمبر 4 رعوف، نمبر 5 رحیم۔ بیان کردہ صفات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رعوف اور رحیم کے اسماء سے یاد فرمایا گیا ہے۔ رعوف رفع سے مبالغہ کی صیغہ ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو صیغے مبالغہ کے اوزان پر آتے ہیں وہ معنی کثرت و فراوانی کا ادا کرتے ہیں۔ رحیم رحم سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور جو صیغے صفت مشبہ کے اوزان پر آتے ہیں صفت لازم اور معنی ثابت کے مظہر ہوتے ہیں، لہذا رحیم کے معنی دائم اور رحمت کے ہیں۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف رحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حق میں یہ امر نہایت شرف و عنایت تکریم اور موت کا موجب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت میں 2 نام یہ حالت ترکیبی تجویز فرمائے گئے ہیں جو اس ترکیب کے ساتھ ساتھ خود ذات پاک سبحان کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت رافت، شفقت اور رحمت کے چند نمونے بطور ایمان کی تازگی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں گاہ بگاہ کبھی کبھی واعظ سنایا کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ روزانہ سننا ہم پر گران نہ گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ اصول عذرائے شفقت و رافت ہوتا کہ سامعین جس قدر بھی سنیں نشاط طبع اور حضور قلب سے سنیں اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب حالت نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عمل بھی شفقت کا مظہر تھا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سوار ہو کر کسی کو پیادہ رکاب چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے، اگرچہ بہت سے فدائی جانثار اس خدمت کی تمنا رکھتے تھے، یا تو اسے سوار کرا لیتے تھے یا واپس لوٹا دیتے تھے۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تھا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل از تدفین ادا فرما دیتے تھے۔ نمبر 5 آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف دلی میں فرق آئے۔ نمبر 6 بار بار ایسا بھی ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ نمبر 7 چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے تھے، ان کے سر پر دست سے شفقت رکھتے، گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنی سواری کے پیچھے سوار کر لیتے تھے، غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے تھے۔ نمبر 8 جب کسی معاملے میں 2 صورتیں سامنے آتی تو آسان صورت کو اختیار فرما دیتے۔ نمبر 9 عبادت نافلہ چھپ چھپ کر ادا فرما دیتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ نمبر 10 ایک بار سورج گرہن ہوا، نماز کسوف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم روتے تھے اور دعا فرماتے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک گھر میں رسی لٹکی دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں عورت نے لٹکا رکھی ہے، رات کو عبادت کرتی ہوئی جب اونگنے لگتی ہے تو اس سے لٹک پڑتی ہے، فرمایا اسے کھول دو اور عبادت نافلہ اس وقت تک کرو کہ نشاط طبع قائم رہے۔ نمبر 12 بنی اسید کی ایک عورت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ تمام شب عبادت کرتی ہے، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اعمال بقدر طاقت ادا کرو۔ حضرت عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم راتوں کو برابر جاگتے ہو اور دن کو روزہ برابر رکھتے ہو۔ عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور جان تھک جائے گی۔ آپ پر اور آپ کے نفس کا حق بھی ہے، اور روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، بیدار بھی رہو، آرام بھی کرو۔ صحیح مسلم از عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 شب یعنی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی، اور تیسری شب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لے گئے، اور پھر صبح کو فرمایا
اس نماز کے لیے تمہارا آنا اور انتظار کرنا وغیرہ دیکھا، مجھے آنے میں صرف یہ خیال مانے ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ نمبر 15، مسواک کے متعلق صحیح مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کے وجوب کا حکم دیتا، چونکہ مشقت کا خوف ہے اس لیے واجب نہیں کر سکتا۔ نمبر 16، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عام عادت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے تھے جس کا کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو پسند تھا، اس خیال سے کہ لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے اور یہ ڈر ہوتا کہیں وہ عمل فرض نہ ہو جائے۔ نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تہجد میں تھے، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ شامل ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے میری اقتداء کو محسوس فرمایا تو نماز کو ہلکا کر دیا۔ نمبر 18، فرض نماز میں تخفیف کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا، یعنی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو مختصر کرے، کیونکہ نماز میں کمزور، بیمار، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کیے کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ شب معراج میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی عبادت کی طاقت نہیں رکھتی، تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجوع اللہ فرمایا، تخفیف ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بار رجوع اللہ فرماتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تجربہ کار نبی نے ان امت غلا تطبیق کو دہرایا تو فوراً اس پاک فطرت کا ظہور ہوا جو عزیز علیہ ما عنتم کے تحت پناہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بار بار رجوع اللہ فرمایا۔ نمبر 20، واقعات بدر میں ذکر ہے کہ جب حملہ آوران مکہ قید کر لی گئے تو رات کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نیند نہ آئی، ادھر ادھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کروٹیں لیتے رہے، کرب و اضطراب نمایاں تھا۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، مگر عباس کے کرانے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے، اس لیے مجھے چین نہیں آ رہا۔ انصاری صحابی چپکے سے اٹھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مشق کو ڈھیلا کر دیا، کھول دیا اور انہیں آرام مل گیا تو وہ فوراً سو گئے۔ انصاری صحابی پھر حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ اب عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ انصاری صحابی بولے کہ میں نے ان کی بندن کھول دی ہے۔ فرمایا جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدی اب آرام سے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اضطراب دور ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی آرام فرما ہوئے۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ قیدی تھے جنہوں نے 13 سال تک متواتر اہل ایمان کو ستایا، کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک خون میں سلا دیا تھا، اور پھر ان پر نرمی اور یہ سلوک۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عدل و انصاف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحم دلی، طبی شفقت و رافت کا عالم۔ نمبر 21، نبوت کے 6 سال کا ذکر ہے کہ ایک روز ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کوئی صفحہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وہاں پہنچ گیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گالیاں دیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گالیاں سن کر خاموش رہے، اس نے ایک پتھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر پر پھینک مارا جس سے خون چلنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو خبر ہوئی، وہ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ گئے اور کہا بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یہ محبت شفقت، یہ پیار تو ماں باپ کو بھی اپنی سب اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحابہ اور پوری امت کے ساتھ تھا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 55 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔